اس کی آج دوسری سماعت ہوئی۔ آج عدالت نے بہت سارا قانون کے اور ججمنٹس کو دیکھنے کے بعد یہ فیصلہ سنایا کہ جہاں تک 90 دن میں الیکشن ہونا ہے وہ آئین بھی اس پہ واضح ہے، سپریم کورٹ کی ججمنٹس بھی واضح ہیں، ہائی کورٹس کی ججمنٹس بھی اس پہ بڑے کلیئر ہیں۔ تو آج یہ ریکارڈ کیا عدالت نے کہ جہاں تک 90 دن کا سوال ہے وہ تو آئین میں لکھا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کس نے یہ ڈیٹ کو اناؤنس کرنا ہے، کس نے یہ تاریخ کا اعلان کرنا ہے کہ کس دن الیکشن ہونا ہے 90 دن کے اندر اندر۔ اس میں 3 خط پڑے گئے عدالت کے سامنے۔ ایک خط تو سب سے پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے لکھا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے لکھا گورنر کو، پنجاب گورنر کو، اور خط میں یہ کہا کہ چونکہ آئین میں 90 دن میں الیکشن ہونے ہیں تو ہم آپ کو سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ 9 یا 13 اپریل کے بیچ میں کوئی اعلان کر دیں تاریخ کا، تاکہ ہم الیکشن کی تیاری کر سکیں۔ گورنر صاحب نے کچھ نہیں کہا تو ہم عدالت میں آ گئے۔ پہلی ہیئرنگ کے بعد جب عدالت نے پہلے دن اناؤنس کر کے گورنر کو نوٹس دے دیا تو گورنر صاحب نے خط لکھا واپس الیکشن کمیشن کو، اور اس میں یہ کہا کہ جناب یہ میرا اختیار ہی نہیں ہے اعلان کرنا ڈیٹ کا، یہ تو آپ الیکشن کمیشن آف پاکستان آپ خود ہی طے کر لیں اور ڈیٹ کو اناؤنس کر لیں۔ تو جب یہ دونوں خط پڑھے گئے تو عدالت کو ہم نے بتایا کہ جناب 90 دن کا جہاں تک تعلق ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہونا ہے کہ نہیں، وہ تو گورنر صاحب بھی مانتے ہیں اور الیکشن کمیشن بھی مانتا ہے، آئین بھی یہی کہتا ہے، ججمنٹس بھی یہ کہتی ہیں۔ اب مسئلہ گورنر صاحب اور الیکشن کمیشن کے درمیان ہے۔ گورنر صاحب کہتے ہیں میں نہیں اعلان کر سکتا، الیکشن کمیشن کہتی ہے چلیں آپ کریں، تو عدالت فیصلہ کر دے کہ ان دونوں میں سے کس نے اعلان کرنا ہے، اور اگر دونوں نہیں کر سکتے تو پھر ایک اور شک ہے سیکشن 57 جو ہے الیکشن ایکٹ کا، اس کے تحت پریزیڈنٹ صاحب کر سکتے ہیں، اور اگر تینوں نہیں کرتے کسی وجہ سے تو پھر بہت ساری ججمنٹس ایسی ہیں جہاں عدالت خود بھی اعلان کر سکتی ہے اور ڈائریکٹ کر سکتی ہے ان میں سے کسی کو بھی کہ آپ الیکشن اناؤنس کر دیں۔ تھرسڈے کا جمعرات کا دن ریکویسٹ کی ہے گورنر صاحب کے کونسل نے اور الیکشن کمیشن کے کونسل نے کہ ہم تحریری جواب دینا چاہتے ہیں، جس جواب میں وہ یہ بتائیں گے، کم از کم الیکشن کمیشن آف پاکستان تو ضرور یہ بتائے گی کہ الیکشن کی ڈیٹ کیا ان کے مطابق ہونی چاہیے۔ اس کے بعد عدالت جمعرات کو باقی بحث سن کے تو فیصلہ کرے گی کہ کس کو ڈائریکشن دینا ہے کس کو نہیں دینا۔ یہ ہے آج کا۔ بالکل اب یک طرفہ تو ہوگی نہیں، نوٹس ہو گیا ہے، نوٹس اٹارنی جنرل کو بھی ہے، ایڈوکیٹ جنرل کو بھی ہے، وہ پیش بھی ہو گئے ہیں، گورنر کے کونسل بھی پیش ہو گئے ہیں اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے کونسل بھی ہیں، اس لیے یہ یک طرفہ تو نہیں ہوگی۔ ڈائریکشن جو بھی عدالت سے آئے گا وہ ان کی پریزنس میں ہی آئے گا۔ عدالت جو ہے، میں اس کے اوپر بتا دوں، عدالت کا تو کہنا یہ تھا کہ یہ اتنا سیدھا سادہ کیس ہے کہ فیصلہ آج بھی سنایا جا سکتا ہے، لیکن وہ پورا موقع دینا چاہتے تھے گورنر کے وکیل کو بھی اور الیکشن کمیشن کو بھی کہ اپنا تحریری موقف وہ بیان کر دیں، صرف اس کے لیے انہوں نے ٹائم دیا۔ اچھا، ایک تو حالیہ دنوں میں ایک جو لیٹر لکھا گیا پرنسپل سیکرٹری ٹو گورنر جو ہے وہ بون آف کنٹینشن ہے بیسیکلی، جس کے اوپر ای سی بی کی ابھی تک کی ریلائنس ہے کہ جناب یہ ہمیں ریسنٹلی ایک لیٹر ملا ہے، وہ کیا کانٹینٹ ہے اور کیا چیز آڑے آ رہی ہے اس لیٹر کے مطابق کہ وہ ڈیلے چاہ رہی ہے؟ جی، الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جو پرنسپل سیکرٹری گورنر نے لیٹر لکھا ہے جو آج پیش کیا تھا، اس کے اندر یہ کہا ہے کہ جی فیصلہ یہ آپ نے کرنا ہے کہ کب ڈیٹ ہے، لیکن آپ جو ہے کنسلٹ کر لیں اور سیکیورٹی کی جو سچویشن ہے اس کو مد نظر رکھ کے فیصلہ کریں۔ تو اس چیز کو جو کونسل تھے انہوں نے عدالت میں کوئی اس کی وضاحت تو نہیں کی کہ اس پہ کیا کرنا ہے، لیکن عدالت کے ضرور آبزرویشن تھی، ریمارکس تھے کہ یہ فیصلہ کرنا آپ کا بنتا نہیں، کیونکہ نہ اکنامک پالیسیز، نہ اکنامک کرائسس، نہ اس قسم کی لا اینڈ آرڈر سچویشن 90 دن سے زیادہ الیکشن کو لے جا سکتی ہے، آپ ڈیٹ کی بات کریں۔ میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ عدالت نے ابھی فائنل فیصلہ نہیں کیا، یہ ساری آبزرویشنز ہیں اور آرڈرز ہیں، انٹرم آرڈرز ہیں جو سامنے پیش ہو رہے ہیں۔ جمعرات کو فائنل بحث سن کے فائنل فیصلہ ہوگا۔
دیکھیں یہ اتنا بڑا ڈرامہ کیا جا رہا ہے ملک کے ساتھ کہ وہی تحریک انصاف جس کے لیڈرز کو، جن کے ساتھیوں کو، جن کے حق میں آواز اٹھانے والے صحافیوں کو قید کیا جا رہا ہے، راتوں رات اٹھایا جا رہا ہے، جس کے چیئرمین کے خلاف ہر قسم کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کس طریقے سے ان کو کس طریقے سے ان کو نااہل کر دیا جائے، کس طریقے سے ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تمام لیڈرشپ کے اوپر صبح سے اب یہ قوم کو یہ بے وقوف بنانے کی کوشش کریں کہ جی ہم تو چاہتے ہیں کہ پوری قوم مل کے ساتھ چلے. تو شرم آنی چاہیے کہ قوم یہ سمجھتے ہیں کہ اتنی ناسمجھ ہے. ان کی سب کی سمجھ ہے قوم کو، ان کو پتہ ہے کہ ان کی حقیقت کیا ہے. ان سے بولیں یہ ڈرامے کرنے چھوڑیں. نہ آپ کو پہلے دن کوئی اخلاقی جواز تھا اس حکومت میں بیٹھنے کا، نہ آپ سے یہ ملک چلایا جا رہا ہے. آپ نے بیڑا غرق کر دیا اس ملک کا، اس کی عوام کا. صرف آپ کو ایک کام کرنا چاہیے، الیکشن کی تاریخ کا اعلان کریں اور آگے چلیں. نہیں جا رہی. ادھر آ جائے، ادھر آ جائے. میں بتا دیتا ہوں. شروع کریں. جہاں تک 45 MNS کے حوالے سے تھا کہ وہ اعتراض کے طور پر جسٹس شاہد کریم صاحب کے پاس لگا تھا، عدالت نے وہ اعتراض دور کر دیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کیوں نہیں فائل کیا، وہ اب مین کیس کے طور پر لگے گا. دوسرا اہم ایشو ہے نگران وزیر اعلیٰ کی تعیناتی کے حوالے سے. شیخ رشید صاحب کی طرف سے وہ تعیناتی چیلنج کی گئی تھی. 6 وجوہات ہیں. پہلی تو بات ہے کہ الیکشن کمیشن کو اختیار نہیں ہے اپنی مرضی سے جو مرضی نام چوز کر لیں، اس کو وجوہات بتانی ہے. یہ پہلا سوال ہے جو عدالت نے بھی لکھا ہے کہ اس پہ تشریح ضروری ہے. اگر اختیار دیا ہے تو کیسے استعمال کرنا ہے. نگران وزیر اعلیٰ کے بارے میں پہلے دن سے اختلافات موجود تھے کہ وہ اس بندے کو منتخب کر لیں گے، اسے انتخاب نہیں ہونا چاہیے. پھر عدالت کو بتایا کہ یہ آتے ہی ٹرانسفر پوسٹنگ جو ہو گئی ہیں، یہ کر رہا ہے، یہ لگ رہا ہے ایسے کہ جیسے کوئی 90 دن کے نہیں آئے ہیں. چوتھی بات یہ ہے کہ یہ اور وہ آدمی جو آپریشن رجیم چینج کا حصہ رہا ہو اور اس کو منتخب کر لیا جائے. یہ وہ سارے سوالات ہیں جو عدالت کے سامنے رکھے ہیں. عدالت نے درخواست سماعت کے لیے منظور کر لی ہے. صدر پاکستان، وزیر اعظم، کیئر ٹیکر چیف منسٹر، گورنر اور باقی سب لوگوں کو جو پارلیمانی کمیٹی تھی سب کو نوٹسز جاری کر دیے ہیں. علاوہ ان کو کام کرنے سے روکنے کی درخواست پر بھی نوٹس جاری کر دیا ہے. 27A کا نوٹس جو خاص طور پر اٹارنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل کو جاری کیا ہے کہ وہ آئندہ ڈیٹ پر عدالت کی معاونت کریں. دوسرا وہ فواد چوہدری صاحب کو 25 جنوری کو عدالت میں پیش کرنے کا کہا گیا تھا اور 3 سماعتیں ہوئی تھیں. آئی جی پنجاب کو اور آئی جی اسلام آباد کو. وہ عدالت میں پیش نہیں ہوئے. 2 وکیلوں کے بیان حلفی وہاں لگائے ہیں کہ باقاعدہ عدالتی احکامات دے دیے گئے تھے. باقی جو فریق بنائے گئے تھے اپنا کانسٹیبل وغیرہ، CCPO وغیرہ، وہ عدالت نے ڈیلیٹ کرنے کا کہا ہے. آئی جی اسلام آباد اور آئی جی پنجاب دونوں سے عدالت نے نوٹس جاری کرتے ہوئے توہین عدالت کی درخواست پر جواب طلب کر لیا ہے.